ہم لوگ موجود ہے سامرا عراق میں بغداد کے شمار میں دریائے دجلہ پر آباد ایک شہر ہے۔ اس کا نام سامرا بھی ہے جس کا مطلب ہے جس نے دیکھا اس نے پسند کیا۔ یہ زمانے قدیم سے ایک فوجی مرکز چلا آ رہا ہے جس کی یہ حیثیت اسلامی دارالحکومت بھی رہا۔ یہاں حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری کے روضے ہیں۔ اس زرعی کے اندر 4 ہستیوں کی مزاریں ہیں۔ ایک حضرت امام علی نقی علیہ السلام، دوسرے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جو امام زمانہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور حضرت بی بی نرجس خاتون جو امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور چوتھی ہستی ہیں حضرت حکیمہ خاتون۔ حضرت حکیمہ خاتون امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر اور امام علی نقی علیہ السلام کی خور ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سامرا میں میری قبر دوست و دشمنوں کے لیے بلاؤں اور عذاب خدا سے امان کا باعث ہے۔ جب سامرا میں وارد ہوں اور ان دونوں اماموں کی زیارت کرنا چاہیں تو غسل کریں، پاکیزہ لباس پہنیں، پھر روضہ اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر اذن دخول پڑھیں جو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مفاتیح الجنان یا شیعہ ٹول کٹس میں بھی موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں جو ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں سرداب میں جہاں پہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت واقع ہوئی۔ ادب حرم کا خیال کیجیے، سرداب مقدس میں دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں، نماز امام زمانہ علیہ السلام سردار مقدس میں بجا لیں۔ طریقہ نماز امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف 2 رکعت نماز ہے۔ دونوں رکعت میں سورۃ حمد کی تلاوت کے دوران ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری سورت پھر پڑھیں، پھر رکوع و سجود کا ذکر کریں، 7 مرتبہ بجا لیں، پھر نماز تمام کریں۔ 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 1 تسبیح جناب سیدہ، پھر سجدے میں جا کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، آخر میں اپنی حاجت طلب کریں خدا کی بارگاہ میں۔ زیارت اعلیٰ یاسین پڑھیں، اگر وقت ہو تو نماز جعفر تیار پڑھیں، 2 رکعت نماز جس کی پہلی رکعت میں سورۃ حمد کے بعد سورۃ یاسین اور دوسری رکعت میں سورۃ حمد کے بعد سورۃ الرحمن پڑھیں۔ یہ کچھ اعمال ہیں سرداب کے۔ یہ سرداب امام زمانہ علیہ السلام کا جو ہے نا مکمل یہ گھر تھا۔ یہ جو آپ کو مقام نظر آ رہا ہے یہی مقام غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یہیں پر یہ سب اعمال بجا لائیں، یہ اب زیارت کریں کہ اسی مقام پر امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت واقع ہوئی۔ اور سامنے لکھا ہوا بھی السلام علیکم یا بقیت اللہ۔ آپ نے مقام امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کیا، ہم لوگ ابھی اس راستے پر موجود ہیں۔ اپنے اعمال بجا لانے کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے جس میں امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ اس گھر کے 2 حصے ہیں، ایک مردوں کے لیے اور ایک عورتوں کے لیے۔ ایک تہہ خانے کی صورت میں ایک سرداب ہے جس سے گرمیوں میں استفادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ سخت گرمی میں لوگ گرمی سے بچنے کے لیے تہہ خانے بناتے تھے اور گرمی میں وہاں زندگی گزارتے تھے، کیونکہ تہہ خانے ہمیشہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور آج بھی یہی رسم ہے۔ مومن کرم اس گھر اور اس تہہ خانے کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ امام ہادی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام اس گھر میں خدا کی عبادت کیا کرتے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنے اماموں کی محبت کی وجہ سے ان چیزوں کو تبارک جانتے ہیں جو ان کے متعلق ہیں، اور یہ صرف شیعوں میں ہی نہیں بلکہ تمام ادیان میں ایسا ہی ہے کہ اپنے پیشوا یا رہبر کے متعلق چیزوں کو لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بزرگ کرام بیان کرتے ہیں کہ یہاں بھی لازمی دعائے عہد پڑھا کریں۔ زیارت و اذن دخول سرداب سید ابن توسی نے بھی سرداب میں جانے کے لیے ایک اذن دخول نقل کیا جس کا مضمون اذن دخول جیسا جو ہر امام زمانہ علیہ السلام کا حرم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، جو شیعہ ٹول کٹس یا مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے اور وہیں پر بھی لکھا وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ حوالے کے لیے ہم آپ کو عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم نے شیعہ ٹول کٹ جو بہت سے لوگ یہاں سے استفادہ کرتے ہیں وہاں سے، دوسری ہم نے زاد سفر کتاب ہے،
اس میں سے مفاتیح الجنان میں بھی بہت سی روایات موجود ہیں اور دعاؤں کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس وقت ہم لوگ سرداب سے باہر نکل کر معصومین علیہ السلام کی زریوں کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو بھی زیارت کراتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا حرم ہے سامرا میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ جو بڑھ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کی زری کی طرف، مگر وہاں سے پہلے جانے سے پہلے ہم آپ کو ہمارے سالار صاحب جو زوار عرفان کربلائی صاحب، وہ آپ سب لوگوں کی نیابت میں ہمارے لیے جو مومنین ہمارے نام ذمہ دعائیں لگائی تھی وہ سب دعائیں مانگے کہ آپ کو ہم وہاں لے کر چلتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم بحق اولاد علی علیہ السلام اللهم بحق اولاد رسول اللہ السلام پروردگار اقوام مقامات کا صدقہ سید الکریم فارغ اللہ اولاد عطا فرما بیٹیاں بہن جلد از جلد پروردگار اچھی کیسا گناہ سودہ کری تھی اپنی کریمی نواستے امام زمانہ دے پردہ غیبت مقام امام زمانہ دی عزت و عظمت دا واسطے خدایا پردیسی ہیں دعا کرتے ہیں دعا قبول بہت سما مجسر بنو دین بدرات موسم دین سے اور جتنا ادھر دوست ہیں ان میں دوست ہیں جو گھر میں جڑا میرے نال زیارت کر دے ضرور پاس ہے بھی اولاد ہے میری تم میں حسین دے جو دل دے لے کے عادت ہے یہ شادی دی تو ہم جانے کی شادی کی مدد فرما نیک کا فرما اے نیک جی شادی سنت نبی ہے اللہ اپنے دعا سنی زوار سالار عرفان کربلائی صاحب جنہوں نے دعا مانگی سامنے معصومین کا حرم ہے، 4 ہستیوں جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے، مگر مختصر بھی بتانا چاہتے ہیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت علی نقی علیہ السلام کا نام علی ہے، آپ کا لقب ہادی اور نقی ہے، کنیت ابو الحسن، اور آپ کی بھی طرف ضرور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سمینہ خاتون ہے۔ آپ کی ولادت 5 رجب مرجب 214 ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی۔ آپ 10ویں امام ہیں۔ علیہ السلام کو بھی زہر دی گئی تھی۔ آپ کی شہادت 3 رجب 254 ہجری کو ہوئی۔ مختصر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہے اور آپ کے والدہ ماجدہ کا نام حضرت عیسیٰ خاتون ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسن، لقب عسکری اور ذکی ہے اور کنیت ابو محمد ہے۔ 11ویں امام ہیں۔ آپ کا سن مبارک 5 برس کا تھا جب سامرا تشریف لے گئے اور آخری عمر تک یہیں قیام فرمایا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی زہر دی گئی جس کی وجہ سے 8 ربیع الاول 260 ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ میں نے آپ کو مختصر بتایا کہ دونوں آپ کا مکمل تفسیر سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، سن سکتے ہیں وہاں سے۔